آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی آئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے جب قرآن غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب کلام سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بلا شبہ ہمارے پروردگار کی تو بہت ہی اونچی شان ہے، اور اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور رہے ہم میں سے بے وقوف لوگ، وہ تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہے جو کہ حقیقت سے بہت دور تھیں، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ ناممکن تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے بجائے جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جنات کو اپنے سر پر چڑھا لیا تھا، اور انسانوں نے بھی تو جنوں کی طرح یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ جب قرآن نازل ہونے والا تھا تو ہم جب آسمان کا جائزہ لیتے تھے تو اسے سخت پہرے اور شعلے والے شہابانوں سے بھرا ہوا پاتے تھے۔ اس سے پہلے تو ہم عالم بالا کی باتوں کی سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جب کوئی بھی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی گھات میں ایک شعلے والا شہابیہ پاتا ہے۔ پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ آیا یہ سارا انتظام زمین والوں کے ساتھ کسی عذاب کے ارادے سے کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور بعض تو ہم جنوں میں سے صالح ہوتے ہیں اور بعض اس کے برعکس ہیں، غرض ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، لیکن اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے نہ تو زمین میں کہیں بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی آسمان میں کہیں بھاگ سکتے ہیں، لہذا اب جب کہ ہم نے ہدایت کی بات سن لی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یقیناً جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا نہ تو اسے کوئی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی زیادتی کا۔ دیکھو ہم جنوں میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کچھ اب بھی حق سے منحرف ہیں، لہذا جو اسلام لا چکے بے شک انہوں نے ہدایت کی راہ پکڑ لی، اور رہے وہ جو حق سے منحرف ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اے نبی ان کو بتا دو اگر یہ لوگ ثابت قدمی سے راہ راست پر چلتے تو اللہ ان کو خوب سیراب کرتا کہ لوگوں کو جان سکے کہ جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا اللہ اسے عذاب میں ڈال دے گا۔ یاد رکھو مساجد تو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جن ہجوم در ہجوم ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو کہہ دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان کو یہ بھی بتا دیں بلا شبہ نہ تو میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی بھلائی کا، اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہرگز کوئی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ کے علاوہ تو مجھے کوئی بھی جائے پناہ بھی نہیں مل سکتی۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات صاف صاف پہنچا دوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، مگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ قیامت کو آتا نہ دیکھ لیں جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ پھر ان کو پتا چلے گا کہ
کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے ساتھ تعداد کم ہے۔ ان کو صاف کہہ دیں مجھے اس بات کا علم نہیں کہ قیامت قریب ہے یا میرا رب ابھی کچھ عرصہ اور اسے ٹالنے والا ہے۔ غیب کا علم تو صرف اور صرف اسی کے پاس ہے اور وہ اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کیا ہو، لیکن اس کے بھی آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ خیال رکھے کہ اس نے اپنے رب کے پیغام صحیح پہنچا دیے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ان کے پورے ماحول کا احاطہ تو کیا ہوا ہے اور ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے۔